السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ امپیکٹ۔ مجھے پیار ہوا تھا کہ دوسری ایپیسوڈ آج آن ایئر ہوئی اور اس ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ اریب اپنے دوستوں کو برا بھلا کہتا ہے کہ انہوں نے ماہر کو اسٹیٹس کا تانا دیا تھا اور وہ وہاں سے ناراض ہو کے جانے لگتی ہے، تو ان دوستوں کی آپس میں ذرا گرما گرمی ہو جاتی ہے، ماحول تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں ماہر جو ہے وہ وہاں سے روتے ہوئے جانے لگتی ہے تو اس کی کزن پیچھے آ کے اس سے معذرت کرتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا، یہ لوگ تو مذاق کر رہے تھے، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ماہر اپنے کزن سعد کو بلا کے اس کے ساتھ گھر واپس چلی جاتی ہے اور راستے میں اس کو بتاتی ہے کہ اسے وہاں پہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس کا موڈ سخت خراب ہے۔ اب ماہر کی جو تائی اماں ہیں وہ اور اس کی کزن بیٹھی ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی ہیں کہ دلہن کو ہمیں شگن میں کیا دینا ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جو بھی دیں گی آنٹی کو اچھا لگے گا، وہ میری چچی جیسی نہیں ہے، بھلے ان کی بہن ہے۔ دوسری طرف جو اریب ہے وہ گھر واپس آتا ہے تو اس کو بار بار اسی لڑکی کا خیال آ رہا ہوتا ہے، ماہر کا، جس کو وہ وہاں پہ شادی پہ ملا ہوتا ہے۔ اسے رہا نہیں جاتا تو وہ اس کو فون کر لیتا ہے اور ماہر جو ہے وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ اریب نے اس کو فون کیا ہے۔ وہ اسے پوچھتی ہے کہ اس کو اس کا نمبر کہاں سے ملا، تو جو اریب ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس نے اسی کزن سے اس کا نمبر لیا ہے۔ تو کیا اس کو برا لگا اس کا فون کرنا؟ وہ کہتی ہے نہیں برا نہیں لگا، لیکن تھوڑا عجیب ضرور لگا، لیکن پھر بھی اس سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں پہ یہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگی، لڑکیاں یہیں پہ غلطی کرتی ہیں۔ بہرحال ڈراماز جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کی عکاسی کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی ایک غلطی جو لڑکیاں کرتی ہیں وہ دکھائی گئی ہے اور اس لڑکی نے بھی وہی غلطی کی۔ دوسری طرف لڑکی کی جو والدہ ہیں ان کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے کہ وہ سعد کو کیوں بلا کے رات کو گھر واپس آئی، یقیناً سعد نے ہی اسے فورس کیا ہوگا، جبکہ ماہر کہتی ہے کہ وہ خود اس ماحول میں اچھا فیل نہیں کر رہی تھی، اس وجہ سے اس نے سعد کو بلایا اور اپنی طبیعت کا بہانہ کر کے وہ رات کو واپس آ گئی۔ دراصل اس کی مدر پسند نہیں کرتی اس کے تایا کی فیملی کو۔ اس کے فادر وہاں پہ آتے ہیں اور یہ سن کے حیران ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ رات تمہاری طبیعت وہاں کچھ خراب ہو گئی تھی، تم واپس آ گئی تھی، اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تب اس کے والد اس کو بتاتے ہیں کہ وہ ذرا ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آج ان کی اپوائنٹمنٹ ہے، تو وہ ساتھ چلنے کو کہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پہلے ہی ساتھ کے ساتھ جا رہے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ذرا سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے اور پھر وہ ساتھ کے ساتھ ہاسپٹل جانے کے لیے وہاں سے نکلتے ہیں اور ان کو خدا حافظ کہتے ہیں، جبکہ ماہر کی جو والدہ ہیں وہ وہیں پہ اس کے ساتھ کپڑے سمیٹنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف ماہر ساتھ تیار ہو رہا ہے اپنے چچا کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے، تو اس کی بہن آگے کہتی ہے کہ تمہیں نیچے بلا رہے ہیں، اور جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی بالکل تیار ہے تو پھر اس کو پوچھتی ہے کہ کل تم واپسی پہ ماہر کو اپنے دل کا حال بتا دیتے، تمہارے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا۔ لیکن وہ بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ایسے کیسے میں بتا دیتا، وہ کوئی ٹائم تھا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ اریب جو ہے وہ اپنے گھر بریک فاسٹ ٹیبل پہ آنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے دور سے ہی اس کے والدین اس کے لیے 2 پرپوزلز جو ہیں وہ زیر غور ہیں اور اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ بہت اسٹریٹ فارورڈلی اپنے پیرنٹس کو منع کر دیتا ہے کہ ان دونوں کو منع کر دیجئے، کیونکہ میں ان دونوں لڑکیوں میں انٹرسٹڈ بالکل نہیں ہوں اور میں ان میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ اس کے فادر اس کو بتاتے ہیں کہ ان کا بزنس ٹرپ اچھا رہا اور اب وہ اسلام آباد والا آفس اس کو ہینڈ اوور کر رہیں گے، لیکن وہ ریفیوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یہیں کراچی میں دل لگتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں آپ دونوں کو۔ تو اس کی مدر گیس کر لیتی ہیں کہ تمہیں یقیناً کوئی لڑکی پسند آئی ہوگی۔ اس کے فادر بھی اس پہ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ ابھی بتانے سے گریز کرتا ہے کہ میں وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ دوسری طرف سعد اپنے چچا کو ہاسپٹل لے جاتا ہے تو ڈاکٹر کچھ ایمرجنسی میں ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، سعد فوری طور پہ کروانے کے لیے کہتا ہے، لیکن چچا کہتی ہیں میں یکم کے بعد کراؤں گا، لیکن سعد نہیں سنتا اور زبردستی ٹیسٹ کروا لیتا ہے، اور پھر اس کے چچا منع کرتے ہیں کہ تم گھر جا کے کسی کو اس بات کے بارے میں مت بتانا کہ ہم نے ٹیسٹ کرا لیے ہیں، اسپیشلی میری بیٹی جو ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ وہ پریشان ہو، کیونکہ بیٹیاں ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہیں۔ دوسری طرف ماہر اپنی کزن کے ساتھ اپنی فرینڈ کے ساتھ مارکیٹ جاتی ہے شادی کی شاپنگ کے لیے، تو وہ اس کو اریب کے نام سے چھیڑتی ہے کہ کل اس کے حالات مجھے کچھ عجیب سے لگ رہے تھے، کچھ مجنون جیسے اس کے ایکٹس تھے، تو وہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ جب وہ پلازا سے نکلنے لگتی ہیں تو وہاں پہ اریب بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جا رہا ہوتا ہے، تو وہ پارکنگ میں دیکھتا ہے اپنی گاڑی کے مرر میں کہ وہاں پہ ماہر اور اس کی جو فرینڈ ہیں وہ پارکنگ میں کھڑی ہیں، تو وہ ان کو اپنی گاڑی میں لفٹ کی آفر کرتا ہے،
वहाँ पे ماہر تھوڑا سا ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جو اس کی فرینڈ ہے وہ نارملی جس طرح سے سچویشن میں سہیلیاں ذرا تھوڑا نیگیٹو رول پلے کرتی ہیں تو وہ فوراً مان جاتی ہے اور لفٹ کے لیے. تو وہ اریب کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا، یہ کوئی انسیڈنس ہے. تو جب اس کی فرینڈ گاڑی میں کود کے بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کو بیچاری کو بھی گاڑی میں لفٹ لینی پڑتی ہے. لیکن جب وہ اپنے گھر آتی ہے، گھر کے باہر اترتی ہے، تو سعد اس کو اوپر سے دیکھتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ گاڑی میں آئی ہے تو اس کو اچھا نہیں محسوس ہوتا. جب وہ گھر انٹر ہو رہی ہوتی ہے تو اپنی فرینڈ کو بہت برا بھلا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا کہ ہم فوراً اسی گاڑی میں بیٹھ گئے. تو لیکن اس کی جو فرینڈ ہوتی ہے وہ اس کی اس ناراضگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتی اور وہ حسب حال ذرا چلبلی سی اپنی طبیعت کے باعث کہتی ہے کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہو رہا تھا، تم بھی اندر سے بہت خوش ہو رہی ہو. جبکہ ایسا نہیں ہوتا، لڑکی کو تھوڑی سی اپنی پریسٹیج کے لحاظ سے یہ بات تھوڑی غیر مناسب لگتی ہے. اسی لمحے وہاں پہ سعد آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ کس کے ساتھ آئے ہو. تو لڑکی جھوٹ بول دیتی ہے کہ ہم لوگ کیب میں آئے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جھوٹ کیوں بول رہی ہو، تم مجھے بلا لیتی، میں تمہیں پک کرنے آ جاتا. تو وہ کہتی ہاں ہم اس کے کزن کے ساتھ آئے ہیں. تو دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ اریب کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کے لیے جو پروپوزلز سوچ رہے ہیں ان کو ایکسیڈنٹلی کہیں ملانے کی بات کرتے ہیں. تو اس کی باپ پوچھتا ہے کہ کیا واقعی اس کو کوئی لڑکی پسند ہے، تو ماں کہتی ہے نہیں، یہ شادی نہ کرنے کے بہانے ہیں، تم بلاؤ جس کو بلانا چاہتے ہو. ادھر ماہر کی کزن کی شادی جو ہے وہ چونکہ ایک بڑی فیملی سے تعلق رکھتی ہے تو انہوں نے بہت ہائی فائی قسم کی شادی کی ہے، بہت انتظامات کیے ہوئے ہیں، کافی پیسہ شادی پہ خرچ کیا ہوا ہے. تو ان سارے اخراجات کی وجہ سے ماہر کے تایا ابو اور اس کے فادر جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے زیادہ پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے شادی کے فنکشنوں میں، اور اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ کو کسی غریب کو دے دینے چاہیے، لیکن اس طرح سے پیسے کا ضیاع جو ہے، دکھاوا جو ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو آج کل سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، ان کو ہمیں پرموٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا بھائی جو ہے بڑا، وہ اس کو کہتا ہے کہ تم ایک سینسٹیو آدمی ہو، تم اس طرح سے سوچ رہے ہو، لیکن آج کل لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے. لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں، اس لیے مجھے برا لگتا ہے. اس کا بھائی اس وقت پھر اس کو کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم اپنے تینوں بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ دینی احکامات کے مطابق کریں گے، تم پریشان مت ہو. دوسری طرف سعد اپنے گھر والوں کو لے کر ماہر کی کزن کی شادی پہ جاتا ہے، وہاں پہ سب لوگوں کو ملتا ہے. ماہر وہاں پہ اریب کو ملتی ہے، اریب اس کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہوتا ہے، سعد دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو یہ سب مناظر کچھ غیر مناسب سے لگ رہے ہوتے ہیں. اریب ماہر سے بھی، سعد سے بھی ملتا ہے وہاں پہ اور اس کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ شیک ہینڈ کرتا ہے، لیکن سعد جو ہے اس کے تاثرات کچھ عجیب سے ہی ہوتے ہیں. اس کو اریب جو ہے وہ شروع دن سے پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے ہاتھ ملاتا ہے. دوسری طرف جب ماہر جانے لگتی ہے تو اس کی ایک پائل وہاں گر جاتی ہے جو کہ اریب اٹھا لیتا ہے اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، اس کو واپس نہیں کرتا. یہ لوگ جب شادی سے گھر واپس آتے ہیں تو دونوں خاندان اکٹھے بیٹھ کے چائے پہ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ شادی کے سلسلے میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ کیسی تھی، کیا ہوا. تو وہاں پہ پھر لڑکی کے جوڑے کی بات ہوتی ہے تو جو ماہر کی ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تایا کے دونوں بچوں کی شادیاں پہلے ہوں گی، میں تو اپنی بیٹی کی شادی اینڈ میں کروں گی اور کسی بڑے خاندان میں کروں گی. تب تایا تاری حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ کی امانت ہے. وہ کہتی ہے نہیں، آپ نے ایسے کیسے سوچ لیا، کزن میرجز کو سائنس ریجیکٹ کر چکی ہے تو میں تو باہر ہی کروں گی اپنی بیٹی کی شادی. تو جب اٹھ کے چلی جاتی ہے وہاں سے اس محفل کو چھوڑ کے، کیونکہ اس کو یہ سب باتیں پسند نہیں آ رہی ہوتی، تو تائی جو ہے وہ اپنے دیور سے کہتی ہے کہ یہ کیسے مکر سکتی ہے جبکہ یہ پیدا ہوتے ہی بچی میں نے لے لی تھی. وہ کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس کو بولنے دیں، میں وقت آنے پر صحیح فیصلہ کروں گا اور ساتھ کے ساتھ ہی اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، لیکن جب تک میری بیٹی کی پڑھائی ختم نہیں ہوتی پلیز اس کے سامنے اس چیز کا ذکر مت کیجیے گا. دوسری طرف تائی اور تایا ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا اس بات پہ بحث کرتے ہیں. تائی کا موڈ کافی خراب ہوتا ہے اور وہ تایا کو کہتی ہے کہ آپ نے اپنی بھابھی کی گفتگو سنی تھی، وہ ہر دفعہ اس طرح کیوں کرتی ہے. تو وہ تایا کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے اس کی عادت کا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو مرضی کرے، جب میرا بھائی جو ہے وہ میرے کہنے کے مطابق چل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. تائی کہتی ہے کہ ہمیں دھوکہ دیں گے دونوں. تو اس کو تایا کو غصہ لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خبردار میرے بھائی کے بارے میں کچھ مت بولنا، میں نہیں سنوں گا.
دوسری طرف لڑکا اریب جو ہے وہ لڑکی کی پائل کے ساتھ کھیل رہا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ کوئی خزانہ شاید ہاتھ لگ گیا ہے، اور ادھر ماہر بیٹھی پڑھ رہی ہے اور پھر اریب کا اچانک فون آتا ہے۔ یہاں پہ پھر وہ ایک غلطی کرتی ہے، پھر اس انجان آدمی کا فون اٹینڈ کرتی ہے، نہ صرف فون اٹینڈ کرتی ہے بلکہ اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اس طرح سے گفتگو فرما رہا ہے جیسے وہ بہت پرانی شناسائی ہے، جو کہ ایک انتہائی غلط حرکت ہے۔ اور یہ ماہر جو ہے وہ ارد گرد دیکھتی ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، یعنی کہ اس کو اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ ایک غلط حرکت میں کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی وہ یہ کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد وہ فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے، اس کا کزن سعد جو ہے وہ دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر آ جاتا ہے، اور وہ پھر اریب کو کہتی ہے کہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ سعد بہت حیران ہوتا ہے کہ تم اتنی احترام سے کس کے ساتھ بات کر رہی ہو، تب وہ پھر جھوٹ بولتی ہے کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی انٹینشنز غلط نہیں ہیں تو اس کو یہاں پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، جبکہ میری رائے یہ ہے کہ یہی ایک پوائنٹ تھا جو اس لڑکی کو غلط ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے۔ باقی آپ لوگ دیکھیے گا، فیصلہ کیجیے گا۔ ساتھ اس کے بعد کہتا ہے اس کو کہ تم اپنا پرس میری گاڑی میں بھول آئی تھی، میں تمہیں یہ دینے آیا ہوں۔ وہ کہتی ہے ہاں آج کل میں چیزیں بھول رہی ہوں جگہ جگہ۔ وہ کہتا ہے دھیان رکھنا کہیں کسی دن خود کو نہ بھولانا۔ تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے۔ فون دوبارہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری فرینڈ کا فون ہے، تو اس کو جانے کا اشارہ کرتی ہے۔ تو وہ حیران ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں بھی ساتھ پڑھتی ہے، پھر بھی فون آ رہے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اریب کی مدر اس کے روم میں نوک کر کے آتی ہیں، دروازہ کھلا ملتا ہے۔ جب وہ اندر آتی ہیں تو ایک لڑکی کی پائل دیکھ کے حیران رہ جاتی ہیں، اور اس پائل کو ہاتھ میں پکڑ کے کچھ سوچنا شروع کر دیتی ہیں، اور اسی سین پہ ڈرامے کی دوسری قسط کو ختم کر دیا گیا۔ یہ تھا ایپیسوڈ 2 کا ریویو۔ انشاءاللہ اگلے ریویو میں پھر سے حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔